اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد آل محمد۔ آج ساتویں امام موسیٰ غازی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں بھی بلند آواز معراج کے سلسلے میں باتیں ہوں گی، اور کچھ یہ ہے کہ ساتویں امام کے سلسلے میں بات ہوگی۔ ساتویں امام کے سلسلے میں ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہے تو بڑی بھاری آپ لوگوں کے لیے، لیکن کیا ہے، بہرحال امام کہہ رہے ہیں تو ہم بھی سنا رہے ہیں، بیچ میں بھی گنجائش آئے گی تو وہ بھی بتایا جائے گا، کیونکہ کل کے بعد سے تو پھر وہی اگلا اتوار ملے گا، تو اگلے اتوار کو تو آپ کو کیا بتایا جائے گا کہ معراج کے سلسلے میں کیا بات کیا ہے۔ تو آج ہی کا دن ہے جو اس سلسلے میں بھی کچھ کوئی میلاد ولاد تو کرنا نہیں، تو پھر جو کچھ بات ہوگی وہ کی جائے گی۔ کیا کریں، مائک کو کیا ہو رہا ہے؟ ہماری آواز تو ایسی اتنی تیز ہوتی ہے، اس میں مائک اگر ہٹا بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال سے۔ بہرحال جیسا کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ پروردگار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف ایک ہی رات میں سفر کروایا، جبریل لے کے گئے۔ بہت ساری چیزیں آپ سنتی رہتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو نہیں سنتی، نہ سنائی جاتی ہے، تو آج ارادہ یہی ہے کہ وہی سنایا جائے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، شاید اچھا نہ لگنے کی وجہ سے نہیں سنایا جاتا۔ لے کے گئے، پھر وہاں پہ بہت ساری جگہیں تھیں جہاں انبیاء کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر آگے کی طرف سفر کرتے ہوئے گئے، یا راستے میں بہت سارے مناظر دیکھتے ہوئے گئے، یہاں تک کہ ایسا مقام پہ بھی پہنچے کہ جہاں پہ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، کہا اللہ کے رسول اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اگر ہم ایک پور بھی ہم نے قدم آگے بڑھایا، مچھر کے پر کے برابر بھی قدم آگے بڑھایا، تو ہمارے بالوں پر جل جائیں گے۔ یعنی کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی جو بڑا عظیم فرشتہ ہے وہ اب اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ گیا کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار نے بلایا کیوں تھا؟ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی۔ معراج پہ گئے، پھر وہاں سے واپس بھی آئے، قدرت کی نشانی ہے کہ یہی دیکھ لیجئے کہ گئے واپس آئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، اتنی دیر میں گئے بھی اور بے شمار واقعات دیکھ کر بھی آ گئے۔ یعنی واقعات کوئی ایک دو واقعات نہیں دیکھے، بے شمار واقعات دیکھے، بے شمار وہاں پہ چیزیں، فرشتوں سے گفتگو ہوئی، مناظر کو دیکھا، واپس بھی آ گئے۔ مکے کے لوگ انکار کرتے رہے، نہیں مانتے رہے، کوئی انکار کر رہے تھے کہ نہیں، اتنا ایسا ممکن نہیں کہ کوئی جائے اور اتنی دیر میں سفر کر کے واپس بھی آ جائے، ممکن نہیں ہے۔ اور مسلمانوں سے طرح طرح کی باتیں بھی بنایا کرتے تھے کہ تمہارا نبی جو ہے وہ 13 دن میں اور 17 دن میں مکے سے مدینے جاتا آتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ چشم زدن میں گئے بھی اور واپس بھی آ گئے اور سارے مناظر بھی دیکھ لیے، تو طرح طرح سے انکار کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بہت ہی مشہور ترین آدمی تھا جس کا نام ہے عمر ابن حشام مخزومی۔ عمر ابن حشام مخزومی یہ تھا، کیونکہ بڑا قابل آدمی تھا اور لوگ بہت مانتے تھے اس کو کہ یہ بہت قابل آدمی ہے، تو اس کی بات کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ بھی بہت زیادہ انکار کر رہا تھا، تو مسلمان جو تھے وہ اللہ کے رسول سے آگے شکایت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول
یہ ہمیں ایسے ایسے کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، تمہارا نبی تو 13 دن میں یا 17 دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مکہ سے مدینے جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی دور کا سفر چشم زدن میں طے کر کے آ گیا؟ اچھا، عام طور پہ بھی لوگ اس کا نام نہیں جانتے تھے، یہ اتنا شہرت رکھتا تھا اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، کہ اس کا لقب سے ہی اسے لوگ یاد کرتے تھے۔ اسے کہتے تھے ابو حکم، حکمت کا باپ، اسے کہا جاتا تھا حکمت کا باپ۔ جب رسول اللہ تک یہ خبریں مسلسل آتی رہی تو آپ نے فرمایا وہ ابو حکم نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد سے آج تک دنیا اسے ابو جہل کے ہی نام سے یاد کرتی ہے، اسے ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ و رسول کے کارخانے قدرت میں کسی قسم کا کوئی اعتراض کرتا ہے تو در حقیقت وہ عقل نہیں، شعور نہیں رکھتا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں۔ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری عبادتیں ایسی جس کے بارے میں لوگ بہت بحث کیا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا علت ہے، اس کا کیا سبب ہے۔ ہر چیز کا سبب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس کی وجہ کہ پھر یقین کہاں چلا گیا کہ اللہ کا حکم دے رہے ہیں بس مان جاؤ۔ اگر ہر چیز کا فائدہ نفع نقصان بتا دیا جائے گا تو نفع نقصان کی وجہ سے وہ کام انجام دے گا، اللہ کے حکم کی وجہ سے تو کام نہیں انجام دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بتا دیا گیا۔ تو اگر مسلمان کے آپ دیکھ لیں تو مسلمان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حضرت سلیمان کے وزیر نے کیا کہا تھا؟ اب مجھے اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، پلک جھپکتے میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا، اور وہ لے آیا قرآن۔ پلک اللہ کی کتاب کا جس اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم ہونے میں پلک جھپکتے میں بلقیس کا تخت نہ جانے کتنی دور سے لے کے آیا، تو وہ خود پروردگار، وہ آپ سمجھیں کہ وہ کیا ہوگا؟ جو کن فیکون کا مالک ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ تو بہرحال اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ بیک وقت ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو کیا ہوا تھا؟ 100 سال تک سوتے رہے تھے، کہا کہ ذرا اپنے کتنے دن سوئے، کہن پتہ نہیں پروردگار، کہن اپنی سواری کی طرف دیکھو، سواری کی طرف دیکھا تو وہ ڈھانچہ بن چکا تھا، کہن اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو، جب کھانے کی طرف دیکھا تو تر و تازہ رکھا تھا۔ ایک پروردگار ایک ہی وقت میں ایک چیز پہ وقت کا اور موسم کا اثر ہو رہا ہے، ایک چیز پہ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بشرطے کہ اسے مانا جائے، جانا جائے۔ بہرحال اللہ کے رسول آ گئے وہاں سے، لوگوں نے مانا نہ مانا، دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے انکار کر دیا، ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے اقرار کیا مان گیا۔ اب جس نے اقرار کیا مان گیا اس میں بھی دو طبقے اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اقرار کیا اس نے زبانی اقرار کے بعد جو کچھ پیغام لے کے آئے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں مانا، اور ایک وہ تھے جنہوں نے پیغام سنا بھی، اقرار بھی کیا اور اس پہ عمل بھی کیا۔ اگر ہم پوچھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں تو آپ کیا کہیے گا کہ ہم لوگ کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہم لوگ زبانی ماننے والوں میں سے ہیں اور کام کچھ نہ کرنے والوں میں سے ہیں، کیونکہ باتیں بنانا اتنی زیادہ ہم لوگوں کو آ گئی، لنترانی باتیں بنانا، زبان درازی، چاہے کدھر کو آپ ہوں ہم ہوں کوئی بھی ہو، یہ اس میں کوئی الگ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو گیا کہ ہر چیز جو ہے باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دبا دیا جاتا ہے، اس سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ کتنی بار بتایا گیا کہ آنکھ بند ہونے کے بعد منہ پہ مہر لگ جائے گی، پھر اب ازا جوارے گواہی دیں گے۔ تو یہاں پہ بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت گزر رہا ہے۔ لوگ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو آپ دیکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، یعنی شدید ترین نافرمانی کرنے والے اتنے عروج پہ ہیں کہ کمزور عقلیں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ان کا کچھ نہیں تو ہمارا بھی کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کمزور عقلیں دھوکہ کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نافرمانی کرنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، بہت زیادہ منصب ان کے بعد، بہت زیادہ ان کی بڑائی ہے، لوگ ان کی طرف بہت زیادہ جھک رہے ہیں۔ تو ہوا اس سے یہ رہا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں، عام سے بندے ہیں، وہ جو ہے اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں تو دیکھنا ہے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، نہ کہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کے زندگی گزارنا۔ قرآن حدیث دیکھ نہیں رہے ہیں، معنی مطالب پڑھ نہیں رہے ہیں، کوئی بات پڑھتے نہیں۔ کسی سے کہا جائے کہ معراج کے متعلق بھی اخبار ہم دیکھ رہے تھے، 2 دن سے اخبار دیکھ رہے تھے کہ معراج کے متعلق کچھ چیزیں آئیں تو ہم جمع کریں، تو کہیں جا کے پہ کوئی بھی بات نہیں بتائی جاتی، کوئی بھی چیز نہیں۔ جو وہ 2 طرح کی چیز ہے نا، ایک تو وہ چیز کہ اللہ کے رسول گئے وہاں پہ ایک فرشتوں کو دیکھا جو مولا مشکل کشا کی شکل کا تھا،
پروردگار جو گفتگو کر رہا تھا، حضرت علی کے لہجے میں بات کی جا رہی تھی، کعبہ کو بالکل قریب یہ ساری چیزیں تو بیان کی جاتی ہیں، ان کے یہاں تو خیر یہ بھی نہیں بیان کیا جاتا، وہ ساری چیزیں بیان کی، لیکن اس کے علاوہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کچھ ہمارے لیے بھی پیغام لے کے آئے، کتابوں میں لکھا ہوا، کتاب اگر پڑھیے کہ اللہ کے رسول نے بہت سارے سوال پروردگار سے کیے، اس سوال کا جواب دیا، اس میں ہمارے لیے بہت ساری حکمتیں موجود ہیں، کچھ چیزیں ایسی جو مناظر دکھائے گئے اپنی آنکھوں سے جو ہونے والے ہیں، پروردگار نے دکھائے کہ تمہاری امت کے قوم کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہونے والا، جاؤ جا کے انہیں ڈراؤ، جا کے انہیں بتاؤ، ان سے کہو کہ یہ دیکھ کیا ہے، کتاب میں بھی لکھا ہوا، وہ دیکھ کے بھی آئے، وہ گواہی بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نہ مانیں، کہ نہ ماننا تو دور کی بات، ہم نے سنا ہی نہیں تو مانیں گے کیا؟ اگر پوچھا جائے کیا کیا دیکھا ہے انہوں نے، ذرا آپ بتائیے، آپ لوگ ایک ایک فرد بتائے، کہیں ہمیں تو پتہ نہیں، وہ ہو کے ابھی آ گئے، وہ دیکھ کے بھی آ گئے، اتنا بڑا معجزہ بھی ہو گیا کہ معراج جیسا معجزہ کئی صدی تک تو پوری دنیا جو ہے انکار کرتی رہی کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آسمانوں کو پار کر کے کوئی جائے وائے، انکار کرتی رہی، بعد میں خیر جب خلاؤں میں جانے لگے سارے تو وہ کہنے لگے ہاں ایسا بھی ہوگا، تو لیکن تو ہم تو پہلے دن سے مانتے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ہمارا وہ شیعہ نہیں ہے جو اس بات کو یقین نہیں رکھتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی معراج ہوئی تھی، منع کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں، جو جسمانی معراج کا قائل نہیں ہے، جو ہماری شفاعت کا قائل نہیں ہے، جو قبر میں سوال و جواب کا قائل نہیں، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ تو یہ پتہ ہمیں تو پہلے دن سے بتایا گیا کہ جسمانی معراج یعنی گئے تھے بھی آئے پھر، لیکن وہ ہوا کیا، گئے تھے آئے تھے، کیا دیکھا کیا سنا، وہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تو بہت ساری چیزیں دیکھی تھی، اس میں سے سب سے پہلی چیز ہم آپ کو بتائیں کہ دیکھا کیا تھا، کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں دیکھنے والی، پھر کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ سوال و جواب میں کیا کیا سوال و جواب ہوا۔ جب اللہ کے رسول پہنچے جا رہے تھے جبریل کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کے 1000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، اور وہ کچھ چیزیں گن رہا ہے۔ تو جبریل سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ یہ کون ہے، کیا فرشتہ ہے، کیا گن رہا تھا؟ کہ اللہ کے رسول یہ پانی کے قطرے گن رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول اس کے پاس گئے، کہنے لگے تم یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے پانی کے قطرے گرنے گئے؟ ہاں اللہ کے رسول جب سے یہ دنیا بنی خلق ہوئی اس وقت تک ہم پانی کے ایک ایک قطرے کو گنتے ہیں کہ کہاں گر رہا ہے، یہاں تک کہ ریگستان میں ہو، صحرا میں ہو، دریا پہ ہو، آبادی میں ہو، قبرستان میں ہو، جہاں جہاں ایک ایک قطرہ گنتا ہے سب ہم اس کو گنتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارا حافظہ کتنا زیادہ اچھا ہے، ظاہر کا حافظہ اچھا تبھی تو گننا بتا رہا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول حافظہ تو اچھا ہے، لیکن ایک ثواب ایسا ہے جو ہماری قدرت سے باہر ہے کہ اس کا ثواب ہم نہیں بتا سکتے۔ کہ وہ کیا کہ جب آپ کی امت کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد آپ پر درود پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا کیا ثواب ہے۔ کسی زمانے میں یہ رواج تھا کہ گھروں میں خواتین یا مردوں کا یہ رواج تھا کہ وہ گھروں میں ایک جگہ جمع ہوتے تھے، کئی 1000 بار جو ہے درود کی تسبیح پڑھی جاتی تھی، بہت سارے کام ہوتے تھے، مختلف منتیں مانی جاتی تھی، اس سے بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ برکتیں۔ اب وہ سارے رواج دھیرے دھیرے کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، نہیں ہو رہے۔ کبھی درود کی تسبیح پڑھی جاتی تھی، کبھی کہا جاتا ہے کہ آج دعائے کمیل پڑھی جا رہی، کبھی جو حدیث قصہ کا سلسلہ ہوتا تھا، اسی طرح بہت سارے پروگرام لوگوں کے یہاں ہوتے تھے، اب وہ بند ہو گئے، اب وہ سارے بند ہو گئے۔ تو بند ہو گئے تو جبکہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا پریشانیاں اور مشکلات بڑھتی جا رہی، اب یہ سلسلہ زیادہ ہو جانا چاہیے، بجائے زیادہ ہونے کے وہ گھٹ رہا ہے، وہ سلسلہ گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک فرشتہ اور دیکھا کہ اس کا کیا تھا، اس کو یہ دیکھا کہ وہ محل بنا رہا ہے، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محل بنا رہا ہے، سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنا رہا تھا، کبھی وہ بنانے لگتا تھا کبھی رک جاتا تھا، کبھی بنانے لگتا تھا کبھی رک جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں بنانے لگتا ہے، کیوں رک جاتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے جو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، یہ تسبیح 4 پڑھتے ہیں، تو جب وہ پڑھتے ہیں تو یہ بنانے لگتے ہیں، اور جب وہ پڑھنا روک دیتے ہیں یہ رک جاتے ہیں۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محل بنانے کے لیے بھی رک گئے ہیں وہ، کیونکہ پڑھنا بند کر دیا ہے۔ ابھی یہاں بھی کسی چھوٹا سا مکان بنانے کو کہہ دیا جائے کسی علاقے میں، قیمتی علاقے میں، تو دیکھیں دن رات کھڑے ہوں گے ایک پیر سے دھوپ کے اندر کہ جلدی جلدی بن جاؤ، جلدی تیار ہو جائے، سجاوٹ ہو جائے، بناوٹ ہو جائے، جبکہ یہ مٹی اگارے والی سجاوٹ بناوٹ ہے، تو وہاں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے سجایا جا رہا، تو اس کے لیے وہ انتظار کر رہا کہ اب تو پڑھ ہی نہیں رہے، کہاں پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں،
رجب کے مہینے کے کتنے فائدہ بتائے گئے تھے، بتایا گیا تھا، پتہ نہیں بتائے گئے تھے کہ نہیں بتائے گئے کہ کیا کیا چیزیں پڑھنی ہے، کیا کیا اس مہینے میں کرنا ہے. بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھی کہ اس مہینے میں پڑھنا ہے، کرنا ہے. وہ کہاں ہوا؟ آپ کو تو عادی ہونی چاہیے کہ آپ کو تسبیح پڑھنا چاہیے. آپ کی تو گفتگو منہ سے بات ہی نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ آپ کی تو بعد میں ہر جگہ جو ہے ذکر خدا ہو رہا ہے. تلاوت قرآن ہے، ذکر خدا ہے، اور کچھ ہے نہیں. ابھی کیا ہے؟ چلیے چھوڑیے، ابھی کیا ہے، چھوڑیے. تو یہ ہو رہا. اس کے بعد کیا دیکھا؟ اس کے بعد دیکھا اللہ کے رسول نے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہوئی جا رہے ہیں. ابھی تو ہم آپ کو ذرا اچھی باتیں بتا رہے ہیں کہ ترکت تھوڑا سا وہ چیز لگا دیا میں نے، جو چوہے کو پکڑا نہیں جاتا تو آنے دے اس کو. میں نے بھی اسی طرح چھوٹی اچھی باتیں ابھی بتا رہے ہیں. اس کے بعد پھر آئیں گے آگے کی طرف، تب پہ پتہ چلے گا کہ کیا ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم مختلف جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بتانے کو تیار نہیں، تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں نہیں بتاتے. لیکن وہ ڈرتے ہیں لوگ کہ ہم بتائیں گے، سخت باتیں بتائیں گے تو برا منائیں گے. یاد رکھیے گا، جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی. مولا کہہ رہے ہیں جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی. یعنی تمہیں ڈرا رہے ہیں، یعنی گناہوں سے تمہیں بچا رہے ہیں. جب تمہیں ڈرا کے گناہوں سے بچا رہے ہیں، تو گناہوں سے بچ رہی تو خوشخبری کا ہے کہ اب تمہارے لیے انعام جنت ہے، تو تمہیں خوشخبری دی. تو ہم تو اسی کے قائل ہیں. مولانا جو کہا بالکل صحیح کہا کہ اس نے تمہیں خوشخبری دی. ہم خوشخبری دینا ہے، وہ تو دیں گے. بہرحال پھر ایک کیا دیکھا کہ ایک فرشتے کو دیکھا، کتنا عجیب و غریب، جس کا ایک آدھا حصہ برف کا بنا ہوا، آدھا حصہ آگ کا ہے. آدھا حصہ برف کا ہے اور آدھا حصہ آگ کا ہے. یعنی کتنی عجیب غریب پروردگار کی قدرت ہے کہ آدھا حصہ آگ کا ہے. نہ برف جو ہے آگ پر اثر انداز ہو رہی، نہ آگ جو ہے برف پہ اثر انداز ہو رہی. اور وہ کہتا کیا جا رہا کہ پروردگار جس نے تو نے مجھے بنایا، آگ اور برف کا اتحاد کیا، اسی طرح پروردگار مومنین کے دل کو بھی ملا دے. یہاں لڑنے سے فرصت ہی نہیں مومنین کو. وہ فرشتہ دعا مانگ رہا ہے، یا چھوٹی بیکار بیہودہ، یعنی کہ جس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، انا پرستی بھی، صرف لڑائی جھگڑے میں لگے رہے. جبکہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں ہے. لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے. یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا. آج جیسے جیسے وقت گزر رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اختلافات بڑھتے کیونکہ خیر کا کام بند ہو گیا. نہ آپ ذکر کرتی ہیں، نہ آپ کو عبادت اس طرح سے کیا جاتا ہے، نہ کوئی دوسرا کام کیا جاتا، پڑھا لکھا جاتا ہے، کوئی کچھ کام کیا جاتا. ٹی وی باتیں. اور سب سے زیادہ برباد کیا بات کرنے نے. ابھی آپ کے آگے دیکھیے گا بات کرنے کے کتنا نقصان بتائے گا، کیا بتائے گا. بات کرنے کا ویسا بھی نقصان ہے. تو سب سے زیادہ اس چیز نے برباد کیا جو ہم لغو و فضول باتیں کیا کرتے. آپ لوگوں سے تو بہت پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے بتایا نہیں تھا کہ فضول باتیں لغو بات کرنے کا اتنا زیادہ نقصان ہے کہ نوجوان بھی ہے پیٹ پہ پتھر پہ باندھے ہوئے ہے، احد کی جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک بھی ہے، اس میں شہید بھی ہو گیا. اس کے باوجود جب اس کی ماں اسے کہنے لگی شہادت مبارک، تو روک دیا کہ نہیں، تمہیں کیسے پتہ ہو سکتا ہے یہ فضول باتیں کرتا ہو. یعنی اتنی آج فضول باتیں کیا ہے، بیٹھ کے بلا وجہ کی باتیں ہو رہی، خام خواہ کی باتیں. ہر مرد عورت ہر آدمی شروع ہو گیا کہ وہ خاموش رہنا جانتے ہی نہیں. اسے بیماری ہو گئی، بولنے کی بیماری لگی، اور سب بیکار کی باتیں بولی جا رہی ہوتی. تو اتنی ساری چیز دکھا رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. ایک ایسے فرشتے کو دیکھا جو بالکل سیریس، اتنا سیریس ہے کہ سلام کا بہت سیریس سے جواب دیا، نہ کچھ پوچھا نہ گچا. ورنہ سارے فرشتے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، رسول اللہ کے پاس مسکراتے تھے، مولا مشکل کشا کے بارے میں بھی پوچھتے تھے کہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے. انہیں سب کی خیریت دریافت کر رہے تھے. لیکن یہ فرشتہ بالکل سیریس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ جب سے جہنم خلق ہوئی ہے، جہنم کا فرشتہ اس وقت سے آج تک یہ مسکرایا نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال تو بالکل ایسی کہ جیسے ایک شخص جو ہے آگ کو روشن کرے. جب وہ آگ کو روشن کرتا ہے، تتلیاں وہ بھنگے نہیں ہیں، وہ سب آ کے اس میں کودنے لگتے ہیں. تتلیاں اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کودنے لگتے ہیں، پروانے سب اس کے اندر ڈالنے لگتے ہیں. اور وہ اسے بھگانے کی کوشش کرتا، ہٹاتا، لیکن وہ اس میں کود کے گرتے جاتے ہیں. بس تمہاری مثال بھی ایسی، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں، اور تم میرا ہاتھ چھوڑا کے جہنم میں کودتے جا رہے ہو. کون سی چیز ہے جو رسول اللہ نے نہیں بتائی؟ کون سی چیز ہے؟ یہ ساری مصیبتیں اٹھائی اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے. نہیں،
نہیں پیغام پہنچائے بے تو کوئی ہماری، اتنے سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اتنی ساری سب اگر سب کام کرنا شروع کرے کہ اپنے طور پہ کہ نہیں ہمیں اس قربانی کی اصطلاح میں محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس دین کے لیے ان لوگوں نے اتنی محنتیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو فرق معاشرے میں نظر آئے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہ کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ بہرحال تو کیا کہا جا رہا کہ رسول اللہ نے کیا پوچھا؟ پہلی چیز آپ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ پروردگار معراج پہ گئے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ابھی اس سے سوال جواب ہو رہا، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، مالک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو پروردگار کی طرف سے اعلان کیا مجھ سے میری تقسیم پہ راضی رہنا، مجھ پہ بھروسہ کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی اس کے تو قریب سے بھی نہیں گزرے سمجھ، میری تقسیم پہ راضی رہنا اور مجھ پہ بھروسہ کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ نہ تقسیم پہ راضی ہیں، حوث پرستی ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، ان کی فلان جگہ شادی ہوئی، ان کے تو 4 بچے ہیں اور لڑکے ہیں ان کے، ہمارے یہ کسی چیز پہ راضی نہیں، اللہ کی کسی تقسیم پہ راضی نہیں۔ وہ معراج پہ جا کے پوچھ رہے ہیں رسول اللہ کہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ کہ ہماری تقسیم پہ راضی رہنا اور مجھ پہ بھروسہ کرنا۔ وہ جو بندہ نکلا تھا اپنی قبر سے جس کے پر نکل آئے تھے، اس نے کیا جواب دیا تھا جب جنت کے فرشتوں نے اسے قسم دے کے کہا تھا کہ تم کو خدا کی قسم دیتے تم بتاؤ تم کون سا عمل کیا کرتے تھے؟ تو کیا بتایا تھا اس نے؟ ہم اپنی تقدیر کی کمی بیشی پہ راضی رہتے تھے، یہی تو کہا تھا، ہم اپنی تقدیر کمی بیشی راضی رہتے، خوش رہتے تھے، بس صحیح جو ہمارے پاس اب صحیح ہے۔ تم کیا خوشی کس بات کی ہے؟ کن خوشی اس بات کی تھی کہ ہم راضی ہیں جس کام کے لیے ہم بھیجے گئے، ہم وہ کام میں اتنے مصروف رہتے تھے ہمیں فکر نہیں رہتی تھی کم و زیادہ کی، ہمیں تو کم و زیادہ کی فکر زیادہ، جس کام کے لیے بھیجے گئے تو وہ تو ہمارے پاس صحیح نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندہ کس وقت میرے قریب ہوتا ہے؟ پھر پوچھا کہ احمد کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندہ کس وقت میرے قریب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں میرے مالک مجھے نہیں پتہ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وہ بھوکا ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے، بھوکا یعنی روزے سے ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے، سجدے میں سب سے زیادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کروں گے، سجدہ گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جس طرح سے ہوا درخت کے پتوں کو گراتی ہے۔ سجدے کے ذکر ہی نہیں پتہ، بہت سارے اذکار بتائے گئے ہیں سجدے کے کہ سجدے میں ذکر کیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سجدے میں پڑھیے گا اس کو تو کیا ہوتا ہے کہ برزخی آنکھ کھلتی ہے، بہت سارے درجات میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ دل ہی نہیں لگتا ہوگا، نماز میں دل نہیں لگتا تو سجدے میں کیا دل لگے گا کہ سجدے میں جا کے پڑھے۔ بہت سارے علماء جو مجتہدین تھے وہ اس ذکر کو جب ان کے پاس ان کے شاگرد آیا کرتے تو وہ بتاتے تھے کہ کہاں سے شروع کرے، کم سے کم 400 دفعہ سے شروع کرو، نہیں 40 دفعہ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے، 400 دفعہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن بہرحال کوشش کرے گا تبھی تو وہ، اب کوشش جو بھی ہو۔ پھر فرمایا یہ پالنے والے پہلی عبادت کون سی ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ سے معراج پہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کا پروردگار پہلی عبادت کون سی ہے، کون سی عبادت پہلی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ پروردگار نے، کہ پہلی عبادت جو ہے کون سی ہے؟ تو آپ نے جواب ملا خاموشی اور روزہ رکھنے سے افضل میرے نزدیک اور کوئی عبادت نہیں، خاموشی اور روزہ رکھنے سے افضل میرے نزدیک اور کوئی عبادت نہیں، محبوب ترین عبادت ہے خاموشی اور روزہ رکھنا۔ پھر جس امام کی شہادت کی آج تاریخ ہے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کم باتیں کرنا عظیم حکمت ہے، عظیم حکمت ہے، کم باتیں کرنا عظیم حکمت ہے۔ زندگی بھر بچپن سے سنتی چلی آئی ہیں کہ مومن کی گمشدہ چیز حکمت، مومن کی گمشدہ چیز ہے، مومن کی گمشدہ چیز ہے، کبھی دل میں کوئی کیفیت تڑپ نہیں پیدا ہوئی کہ حکمت ہمارے اندر بھی پیدا ہو کسی طرح سے۔ وہ کہا کم گفتگو کیجیے گا تو حکمت پیدا ہوگی، زیادہ گفتگو کیجیے تو نہیں پیدا، کم گفتگو عظیم حکمت ہے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ بولنا نقصان دہ اس لیے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو کس چیز میں؟ زبان میں، زبان میں۔ اسی لیے کہا تھا یا ذکر خدا کرو، تلاوت قرآن کی، یا ذکر خدا کے علاوہ خاموش رہو، یا امر بالمعروف کرو، ضرورت کے وقت بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ کہ کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ زبان میں ہے، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ یہ سب مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔
یہ سب سوال جواب پہ باتیں ہو. پھر عرض کیا کہ یہ پالنے والے روزے کی میراث کیا ہے, یعنی روزے سے نتیجہ کیا نکلے گا, کیا ملنے والا روزہ رکھنے سے. ابھی آ رہا رمضان, دیکھیں کیا ملتا ہے. ذرا یہیں سے غور کر لیجیے گا کہ اتنے سارے لوگ خیبر سے کراچی تک روزہ رکھتے ہیں, آخر کوئی چیز نتیجہ کیوں نہیں نکلتا. سب قرآن پڑھتے ہیں, نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. سب جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. تو آخر خاموش رہیے گا تبھی تو غور کیجیے گا. جب خاموشی نہیں رہے, ہر وقت بات کرتی ہے, اگر خاموش رہیے گا, غور کیجیے گا تو کچھ فائدہ ہونا, اپنے نفس کو ضرور فائدہ پہنچے گا. یہ ہر کام ہو رہا ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, بلکہ کثرت بڑھتی جا رہی, تعداد اب بڑھ رہی. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے 22 رجب والے دن ہمیں 22 جگہ جانا پڑا. یہ سب تعداد بڑھتی چلی جا رہی. کوئی صاحب کہنے لگے انچولی میں تو یہاں پہ ہم آئے تھے تو گاڑی پارک کرنے کی, اندر گھسنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, اتنا رش تھا یہاں پہ. تو ہر چیز بڑھتی جا رہی, نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں نکل رہا. آج کیا پالنے والے روزے کی میراث پر کیا آیا, تو فرمایا روزے کی میراث حکمت ہے. روزے کی میراث کیا ہے, حکمت. کتنے روزے دار ہیں جن کو حکمت نصیب ہوئی ہے, اور حکمت کی میراث ہے معرفت, اور معرفت کی میراث کیا ہے, یقین. معرفت کی میراث یقین ہے. روزہ رکھنے سے یہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں. کہ کیا ہے, یقین ملنے والا. کیونکہ بندہ جب بھوکا ہوتا ہے اور اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے تو میں اسے حکمت کی تعلیم دیتا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے میں اسے حکمت کی تعلیم دیتا ہوں, اور حکمت اس کے لیے نور اور برہان پیدا کرتا ہوں, اور وہ چیز وہ دیکھنے لگتا ہے جو وہ پہلے نہیں دیکھتا, وہ چیز سمجھنے لگتا ہے جو پہلے نہیں سمجھتا, اور سب سے پہلی جو چیز وہ دیکھتا ہے وہ کیا ہے, اس کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں. روزہ رکھنے سے جو پروردگار حکمت دیتا ہے, اس حکمت میں کیا چیز ہوتی ہے, سب سے پہلے اس کو اپنے عیب نظر آنے لگتا ہے. وہ دیکھنے لگتا ہے کہ مجھ میں کیا کیا کمی ہے, اس کو پورا کیا جائے, کیا کیا کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. یہاں کیا ہوتا, ہمیں سب سے پہلے دوسروں کے عیب نظر آنے لگتے ہیں. اس کے لیے جبکہ مذمت کی گئی, بے حد مذمت کی گئی. بلکہ اور جو لوگ اپنے عیب دیکھتے رہتے ہیں, دوسروں کے عیب سے اندھے ہوتے ہیں, نابینا ہوتے ہیں, عیب نہیں دیکھتے, ان کو مبارکباد دی گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں لائق مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنے عیب, اس کے جو اپنے عیب ہیں وہ مومن کے عیب کے دیکھنے سے روکے رکھے, روک دے. کسی اور کا عیب وہ نہیں دیکھتا, اس کو اپنے مومن بھائیوں کے عیب سے, عیب گیری سے اسے روکے رکھتا ہے. کس کے, اپنے عیب. کیا کمی ہے, کیا گناہ ہے, کیا چیز گھٹ گئی, کیا. تو خاموش رہیے گا تو غور بھی کیجیے گا, غور بھی کیجیے گا آج کیا کام کیا, کیا کام نہیں کیا, کہاں بلندی جانا. دنیا میں تو حاصل کرنے کے لیے کیا کیسے افسوس میں زندگی گزاری جا رہی ہوتی ہے, شوق میں یا افسوس میں یا تمنا میں یا امید میں زندگی گزر رہی ہوتی. آخرت میں سب چیز ملنے والی ہے, یقینی طور پہ ملنے والی. دنیا میں یقینی طور پہ ملنے والی نہیں. حادثاتی ہوتی, کبھی ملی کبھی نہیں ملی, حادثاتی ہو رہی ہوتی. کتنے حادثات صبح شام ہو رہے ہوتے, غور نہیں کیا جاتا. عبرتیں بکھری ہوئی, کوئی عبرت لینے والا نہیں ہے, پھر اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اور جب کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیب کو بھول کر دوسروں کے عیب جوئی میں لگا ہوا ہے, چھٹے امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام, جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیب کو بھول کے دوسروں کے عیب گیری میں لگا ہوا ہے, تو سمجھ لو یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا. یہ سارے کے سارے مصیبتی میں گرفتار ہیں, کیونکہ اپنے عیب تو ہمیں دکھتے نہیں, ہمیں دوسروں کے عیب دکھ رہے ہوتے. سمجھ جاؤ کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا. یہ سارے کلمات تو بہت سارے تھے, چند ایک اس میں سے نکال کے آپ کو بتائیں کہ اس میں کیا آپ کو اہم ترین چیز ملی. اہم ترین چیز آپ کو ملی کم کھانا, یعنی روزہ رکھنا اور خاموشی اختیار کرنا. اتنا فائدہ ہے کہ اس میں ہمیں جب اپنے عیب دیکھنے کے لیے, یعنی کہ جو چیز سب سے پہلے کیا چیز دیکھتا ہے بندہ, اللہ پروردگار فرماتا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے عیب دیکھنے لگتا ہے. اس میں پہلی حکمت یہ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ چھوڑتا ہے اور اپنے نفع نقصان کی طرف جاتا ہے کہ میرا نفع کیا ہے, کس میں کہ میرا عیب, تاکہ اس کو ہم ختم کریں. پھر وہاں سے واپس آئے, واپس آنے کے بعد یہ ساری چیز بتائی. ابھی ہوگا کہ کمکمے لگیں گے اور مسجدیں سجائی جائیں گی اور بہت ساری میلاد وغیرہ سب شروع ہو جائے گا, سب تعریف ہوگی. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب یہاں اللہ کے رسول آئے تو مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام, حضرت زہرا کے ساتھ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے یہ لوگ,
تو دیکھا کہ اللہ کے رسول شدید ترین گریہ کر رہے ہیں۔ معراج پہ جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں وہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کے رسول شدید ترین گریہ کر رہے ہیں۔ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا، بی بی زہرا نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کو یہ گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو گریہ کرنے کا سبب انہوں نے وہی بتایا کہ جو اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں دیکھ کے آئے کہ ان کو کیسے کیسے عذاب دیے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول پہ اتنا زیادہ اس بات کا اثر ہوا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر عذاب بھی بتا دیا جائے تو کوئی گریہ تاری نہیں ہوتا، اور یہ عذاب کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے۔ ہمیں اپنے عذاب پر گریہ تاری نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے عذاب پر دیکھ کر آئے ہیں اور ہم سے گریہ کر رہے ہیں۔ یہ تو محبت کا عالم ہے ہم سے، کہ ہم سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عالم ہے کہ ابھی ایک ایک عذاب بتاتے جائیں گے، کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، کہیں بھی نہیں پڑے گا، کوئی اثر ہی نہیں ہوگا کسی کے اوپر۔ اثر کیوں نہیں ہوگا؟ گناہ کی تہے اتنی جمتی چلی گئی دل کے اوپر کہ اب کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا؟ جو کچھ دیکھا وہ بتا رہے ہیں۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ افراد کو جن کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے، کبھی ادھر گر جاتے ہیں کبھی ادھر گر جاتے ہیں، اٹھنا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ کس بینک میں رکھوانا، کس بینک میں نہیں رکھوانا، کیا کرنا، کتنا پیسہ لینا، کتنا اس میں سے آدھا نکال کے غریبوں کو دینا، کیا کرنا، کسی بات کی پرواہ نہیں۔ ہم نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ عالم سے پوچھتے ہیں، نہ کہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ حضرت اس کے اندر حدیث قدسی کے اندر ہے کہ پروردگار قیامت کے دن پوچھے کیا تم نے اپنے دین و دنیا کے بارے میں علماء سے پوچھا؟ یعنی ہمیں دین و دنیا کے بارے میں ہم لوگوں کو علماء سے پوچھنا چاہیے، ہر چیز کو اپنے دل سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اور کام کو اپنے دل سے کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول رو رہے ہیں، وہاں دیکھیے خوشیاں منائی جا رہی۔ یہی بھی دیکھ لیے، اپنے اندر دیکھ لیے، وہ رو رہے ہیں ہمارے حالت پہ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو ہنسنے فرصت نہیں۔ یہ تو حشر ہے ہم لوگوں کا، یہ ہمارا حشر ہے۔ تو یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر دیکھا کچھ افراد کو دیکھا جو ناخون سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، کچھ افراد کو دیکھا جو ناخون سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ یہ کون افراد تھے؟ پوچھا گیا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے اللہ کے رسول یہ لوگوں کی غیبتیں کر کے ان کی جو ہے آبرو کو اتارتے تھے، ان کی توہین کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کہیں غیبت کے ذریعے سے۔ آج غیبت کس قدر عام ہے کہ حد اور انتہا نہیں کہ غیبت کتنی عام ہے، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ بہت معمولی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ فلاں آدمی ملے تھے، ارے چھوڑیے وہ تو بہت ایسے ہی بیکار سے آدمی، بھئی کیا ضرورت ہمیں بتانے کی بیکار ہے یا بیکار نہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بہت بیکار سے آدمی، یوں ہی اب بات میں نکل اتنی آسانی کے ساتھ غیبتیں ہوتی ہیں کہ کہیں آدمی کو رکتا ہی نہیں۔ یہاں یہ عذاب بتایا گا جو چہرہ بڑا سجا بنا کے چلتے ہیں نا، ہم بھی اور آپ بھی، ساری عورتیں ہر وقت میک اپ میں اس میں لگی رہتی، یہ اپنے ناخون سے اپنا ہی منہ نوچ رہی ہوں گی، وہ دیکھ کے آئے ہیں وہ گریہ کر رہے ہیں، ہمارے اوپر اثر ہی نہیں پڑ رہا۔ غیبت کرتی ہے وہ کرتی رہیے گا۔ یہ کون ہے جو اس بات کا طے کر لے کہ نہیں اب یہ گناہ مجھ سے نہیں ہونا، طے کر لیں۔ دیکھیں اپنی یہاں پہ بہادری دکھائیے تو پھر پتہ چلے کہ ہاں یہ بہادر ہے، کہ ہاں بہادر جس کام کا ارادہ کر لیا وہ کر لیا، وہ ٹھان لیا ہم نے کہ اب اس گھر میں نہیں رہنا، لڑائی جھگڑا کر کے چھوڑ کے چلیے، اس سب میں تو ٹھان لی جاتی ہے، باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کسی اچھے کام کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتا۔ پھر دیکھا ایک شخص کو دیکھا، کیا دیکھا؟ اس کو دیکھا کہ اچھی لذیذ ترین غذا کو چھوڑ کر وہ گندی خراب سڑی ہوئی غذا کو کھا رہا ہے۔ تو پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنا اللہ کے رسول یہ جو بدبودار غذا جو لوگ کھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جو حلال کو چھوڑ کے حرام اختیار کرتے ہیں۔ مثلا ان کی شادیاں ہوئی ہیں، بیوی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ حرام چیزوں کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ برا کام کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ کیا گیا ہے کہ یہ اچھی غذا کو چھوڑ کر وہاں پہ ان کو زبردستی جو ہے یہ کیا بری سڑی ہوئی غذا کھلائی جا رہی ہے۔ ساتویں امام کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جب ساتویں امام 14 سال تک جیل اس میں قید خانے میں رہے، کنویں جیسے قید خانے میں، چھوٹے سے نہ پیر پھیلا سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ، طرح طرح کی اذیتیں اس کے اندر دی جا رہی تھی۔ اس اذیت میں سے ایک کام یہ بھی کیا متوکل عباسی نے کہ کہا کہ ہمارے سلطنت سے جاؤ ڈھونڈ کے حسین ترین جوان خوبصورت لڑکی لے کے آؤ۔ تو ڈھونڈ کے حسین ترین جوان خوبصورت لڑکی لائی گئی، کہا گیا اس کو جو ہے ان کی خدمت میں بھیج دیا جائے، اس کو سکھا پڑھا کے امام کی خدمت میں بھیج دیا۔ امام کی خدمت میں گئی، وہاں کتنا بھی کوشش کر رہی، سب کچھ کر رہی، وہ اپنا نماز اور اس میں سب پہ لگے ہوئے اور کسی طرح متوجہ نہیں ہو رہی۔ آخر میں کہنے لگی مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا،
آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے کہا دیکھو تو ذرا. اب جب اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو غلمان و حوریں اور باغ یہ ساری چیزیں سب کچھ موجود ہے. کہا کہ یہ سب چیزیں میری نگاہوں میں کہ حیثیت کیا ہے اس کی. تو اس قدر عبادت و ریاضت سب کچھ. اس کو دیکھنے کے بعد وہ خود بھی پتہ چلا کہ وہ خود بھی سجدے میں چلی گئی اور وہ بھی نماز پہ نماز پڑھنے لگی. آج ہم سننے کے بعد ہم ماننے والے ہیں, ہم نجیب الطرفین سید کہلائے جاتے ہیں, آبا و اجداد سے سید ہیں. کوئی واقعہ سنتے ہیں, کوئی واقعہ ایک بار دو بار, یہ تو ابھی آئی تھی, کتنی بار سنی, یہ تو آئی تھی بری مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا, انعام اکرام اس کو دینا تھا, سب کچھ تھا. طریقہ کار دیکھا, منقلب ہوئی, منقلب ہونے کے بعد اسی حالت میں بلائی گئی. جب بلائی گئی تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ دیکھا. کہا گیا کہ اس کو قید کر دو. بعض روایتوں میں اسے قتل کرا دیا کہ کہیں باہر جا کے یہ لوگوں سے بتائے نہ کہ میں نے یہ دیکھا. تو وہ تو وہاں سجدے میں چلی گئی, قتل بھی ہوگی. ہم سنتے جائیے. ہوا کیا ہے جو سنتے جائیے کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ کبھی جائزہ بھی تو لیجئے. بھی سر ہلکی پھلکی بات کی جائے, ہر وقت درود پڑھا کے نعرے لگوا کے نعرے لگائیے, درود پڑھیے, بس سمجھیے کہ ہم بخشے گئے, سب کام ہو گیا. تو پھر ان لوگوں نے جو کارنامہ انجام دیا, یہ مشکلات اٹھائی ہے, اس کا کیا وسیلہ ہے کوئی؟ یہ کس لیے اٹھائی, کس سبب سے اٹھائی؟ یہی تو سبب تھا سارا. وہ حرام کو چھوڑ کے, حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جا رہے تھے. عدت دائی کر کے علامہ ہلی کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے, کچھ میرے بندے ایسے کہ جن کی نماز کو میں ان کے منہ پہ مار دوں گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کی نماز کو ان کے منہ پہ مار دوں گا. اس لیے منہ پہ مار دوں گا, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. کتنا رواج ہے یہاں پہ, اور اس میں آپ بھی شریک ہیں. اگر کہا جائے کتنا رواج ہے تو ہمارا کیا مطلب؟ بے پردگی کے عالم میں لوگوں کے سامنے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سے مطلب عورتیں, آپ تو ماشاءاللہ سے پردہ کرتی ہیں, اور اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے گا, اور اچھا پردہ کرتی رہے. لیکن عورتوں کو دیکھیں نا کہ جو جس عالم میں کیوں آتی ہیں, پھر کہ دوسروں کی نماز و روزہ تبھی تو آیت اللہ دست غیب کی نہیں, ان کی کتاب, جن کی کتاب ہے پیارا گھر, وہ لکھتے ہیں کہ یہ بے پردہ عورت جو نکل کے جا رہی ہوتی ہے در حقیقت اپنے ساتھ ساتھ سینکڑوں لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہی ہوتی ہے. اس لیے اس کے پیچھے زمین و آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہوئے چل رہے ہوتے. یہ بڑی خوش ہوتی ہے, یہ بڑی خوش ہوتی کہ اشتہار میں میرا وہ آ گیا. یہ بڑی خوش ہوتی کہ ہم فلاں جگہ کام کر رہے ہیں, ہم ٹی وی میں کام کر رہے ہیں, ڈرامے میں کام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں خوش ہوتی. یہ خوشی کس بات کی ہے؟ تو میں رے کی حکومت انعام میں ملے گی تو بڑے خوش ہیں. آج آپ کو پتہ چلا کہ وہ خوشی کہاں گئی. تو یہ اس خوشی بس اس کو وہیں تک رکھ کے اس کو آگے پھیلا کے نہیں دیکھا کہ آج ہمارے لیے اس چیز میں کیا سبق پوشیدہ ہے. وہ اس سبق کو نہیں نکالتے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم فرعون کی بات کو فرعونی پہ رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں, نمرود کی بات کو نمرود اس کو لے کے آنا چاہیے اور منطبق کرنا چاہیے اپنی زندگیوں سے, کہ کہیں ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آ رہا جو ہمیں خبر بھی نہیں ہو رہی. تو کہا جائے کہ اس کی نماز کو ہم اس کے منہ پہ مار دیں گے. کیوں؟ کہ وہ دوسروں کی عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے. کون بتائے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ ہاں کہہ سکتا ہے. کہہ تو رہے ہیں, اب کیسے کہے؟ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ جس کو سر کو جو ہے پتھر سے کوٹا جا رہا اور ریزہ کیا گیا. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز عشاء کے بغیر سو جاتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, سو جایا کرتے. بہت تھک گئے ہیں, بہت تھکے ہوئے آئے ہیں, سو گئے. یہ نماز کی کاہلی برتا کرتے تھے, سو جائیں گے. سو جاتے ہیں تو کیا ان کے سروں کو ریزہ اچھا جو چیز کوٹی جا رہی ریزہ کیا جا رہا ہے. پھر جبکہ آپ کو رسول اللہ کی روایت سنا چکے کہ میری شفاعت ان لوگوں کو نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھتے ہیں, صبح کو حقیر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ شخص میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچے گا. نہیں, خدا کی قسم نہیں, یعنی قسم کھا کے کریں, نہیں خدا کی قسم نہیں. رسول اللہ میزان حکمت میں دیکھ لیجئے گا یہ روایت ہوئی, نہیں خدا کی قسم نہیں پہنچے گی. نماز کو حقیر سمجھ رہے. وہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پیر سوج جایا کرتے تھے, وہاں سے قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی کہ رسول بس کرو. یہ کہتے تھے ہم نے حق ہی نہیں ادا کیا. حضرت علی کس قدر نماز پڑھائے گا, ائمہ تارین کس قدر نماز, کربلا والوں نے کیسی غضب کی نماز پڑھی. تو یہ مومنی جو ہے, شیعہ جو ہے, مومن جو ہے, وہ نماز سے کوتاہی برتے ہیں. اس لیے کہ بچپن سے ان کو تعلیم نہیں دی کہ بچپن سے اگر آپ اپنے بچوں کو مسلسل نماز کی تعلیم دیجیے, کہیے سختی کیجیے, تو کچھ دنوں کے بعد جب عادت پڑ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والا ہمارا ایک دوست تھا, کہتے تھے ہم تو صبح کی نماز کے پہلے دن سے عادی ہے. کیوں, کیسے ہو؟ کہ ہمارا باپ کہتا تھا کہ 2 آواز پہ اگر نہیں اٹھو تو پانی ڈال دیں گے تمہارے اوپر, اور 1-2 دفعہ ڈال دیا تو پھر ظاہر کہ سوتے ہوئے آدمی کے اوپر پانی ڈال دیا جائے
تو پھر کیا ہوگا؟ کہنا ایسا ڈر گئے کہ پھر ایک ہی دو آواز میں فوراً اٹھ جاتے تھے. پھر اس کے بعد سے عادت بن گئی. جب عادت بن گئی تو سبحان اللہ، عادت تو بنا لی کسی اچھی چیز کا یا بری چیز کا، تو وہ ایسے ہی بن جاتی. نہیں ہوگا. پھر ارشاد فرمائیں میں نے کچھ ایسے افراد کو بھی دیکھا کہ جن کے منہ سے آگ داخل کی جا رہی تھی اور نکلتی جا رہی تھی. پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا یہ وہ ہیں یہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بذریعہ ظلم یتیموں کا مال کھاتے ہیں. ہمیں کہیں پوچھا جاتا کہ یتیم ہے، بچہ نابالغ ہے، تو اس نابالغ بچے کی چیزوں پہ کس کا اثر ہوگا، کس کا کتنا حصہ ہوگا، کب ہوگا؟ حاکم شرع سے پوچھا جائے جا کے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سے اجازت لینی ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب رہ رہے بس کچھ بھی نہیں پوچھاتا تھا، کچھ بھی نہیں پوچھا تھا. آپ کو شاید سنایا تھا کہ نہیں سنایا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھ میں ایک دفعہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی، شدید درد ہوا تھا، تو اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے آئے تھے. پوچھا کیا حال ہے علی؟ کہنا اللہ کے رسول بہت شدید درد ہو رہا. کہنے لگے جب جہنم کا جو فرشتہ ہوگا وہ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو جہنم کے گرز مار کے اس کی روح کو قبض کرے گا. جیسے یہ والی بات سنی حضرت علی اٹھ کے بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے کہا؟ دوبارہ تو کہیے. کیا آپ کی امت کے بھی کسی شخص کی جان ایسے نکالی جائے گی؟ کہنا ہاں 3 افراد کی، 3 افراد ہوں گی جن کی جان ایسے ہی نکالی جائے گی. وہ 3 افراد کو کہ ظالم حاکم کی. اب وہ اس حکمرانی سے لے کے گھر تک آ جائے حکمرانی کرنے. مالکن بنی رہتی ہے نا، آپ لوگ بھی گھر کی مالکن ہیں. مالکن ذرا اپنا بھی خیال رکھیے گا کہ کس کے ساتھ کیا ظلم کر رہی، بوڑھوں کے ساتھ کیا کر رہی، بچوں کے ساتھ کیا کر رہی، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کر رہی، کام کرنے والیوں کے ساتھ کر رہی. رحم کرو، رحم. کیونکہ جب ایک جگہ پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد کیا تمہیں خبر ہے کہ میں نے تمہیں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت کیوں دی ہے؟ یہ بھی معراج پہ ہی پوچھا، یہ معراج کا ہی واقعہ ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ فضیلت کیوں دی ہے؟ کہ اس لیے حسن اخلاق کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے اور سخاوت کی وجہ سے. 3 چیزیں جس کی وجہ سے تم کو ہم نے دیا. تو رحم دلی ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کیوں انہی کی امت سے. تو کہا کہ سب سے زیادہ جو عذاب یہ کس آپ کی امت کی کن لوگوں پہ ہوگا؟ کہ ظالم حاکم پہ ہوگا، یتیموں کا مال بذریعہ ظلم کھانے والوں کے ساتھ ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ جھوٹی گواہی دینے والوں کو. یہ ان کے ساتھ ہے. آپ جائیے منازل آخرت جو کتاب ہے شیخ عباس قمی کی، اس میں دیکھ لیجئے گا، یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ ہوگا. پھر آگے میں نے اپنی امت کے کچھ افراد کو دیکھا کہ کیا دیکھا کہ فرشتے ان کے پہلو کا گوشت کاٹ کے ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں، وہ آگ بنتا جا رہا، وہ آگ بن رہی ہے ان کے، وہ ڈالے وہ آگ بنتا جا. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ تانا دینے والے، چغلی کھانے والے ہیں. تو اس میں تو مرد سے زیادہ عورتیں شامل ہیں. تانا دینے والے، چغلی کھانے والے جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو زبردستی یہ ان کے پہلو سے ہی گوشت کاٹ کے ان کو دیا جا رہا ہے، جو ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، جو آگ بن رہی. آپ کو بھی ایک روایت اب یہاں پہ دوہرا اس لیے رہیں گے، 100 بار بھی کہیے گا تو کہیے گا جب اللہ ہمیں توفیق نہیں دے گا یا آپ ارادہ نہیں کیجیے گا تو کچھ بھی نہیں کیجیے گا. چلیے 1,00,000 دفعہ کہا جائے، کتنا بھی کہا جائے، روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، روزہ رکھے تو تاکہ متقی. آج تک کوئی متقی نظر نہیں آتا کہیں کہ معاشرے میں کہیں متقی نظر آئے. حدیث شیعہ کی ایک روایت آپ کو بیان نہیں کی تھی کہ جنت البقیع سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، تو آپ ایک قبر کے اوپر رکے، کہا کہ ابھی جہنم کے ایک گرز، اس کا آگ کے ایک گرز اس کو مارا گیا ہے کہ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ کہہ کے آگے بڑھے، ایک دوسری قبر کے پاس جا کے رکے اور کہا کہ اگر مجھے تم لوگوں کے دل کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں پروردگار سے دعا کرتا کہ جو آواز میں سن رہا ہوں تم لوگ بھی سنتے. تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ان دونوں آدمی کو قصور کیا تھا؟ کہنے ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. کتنی آسانی سے چغل خوری ہوتی، کہیں خوف ہوتا کہ کیا ہوگا. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں قحط سالی ہوئی تو سب لوگ دعا کہنے لگے کہ اے موسیٰ دعا کیجئے. یہ صحرا میں نکلتے تھے، دعا کرتے تھے، دعا پوری نہیں ہو رہی تھی. کہا پروردگار سے الگ سے مناجات کہ مالک میں تو دعا کر رہا ہوں، میری دعا کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ کہ تمہارے درمیان میں ایک چغل خور ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا پوری نہیں ہو رہی. چخنچین چغل خور ہے، عروج سعادت میں روایت موجود ہے، دیکھ لیجئے گا آپ. یعنی چغل خوری اتنی بری چیز ہے جب تک کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے ذاتی طور پر تب تک کسی چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. اس میں بھی باولے ہو جاتے ہیں، رونے پیٹنے مر جاتے. جب معاشرے میں کچھ دیکھا کیجئے تو اس سے عبرت حاصل کیا. یہ معاشرے کی تو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، دعا پوری نہیں ہو رہی.
یہ معاشرے کی بات بتائی جا رہی ہے. روکیے ٹوکیے لوگوں کو, کم سے کم اپنی ذات کو تو روکیے. کہا نہیں ہے کہ یہ جو سب سے پہلی کیا چیز عطا کرے گا پروردگار, کیا نہیں, اس کو حکمت دوں گا. اور حکمت میں کیا چیز ہوگی کہ اس کو جو چیز نہیں دیکھتا ہوگا, یعنی اپنے عیب سے خود نظر آنے لگیں. تو جب آپ اپنے عیب کی طرف متوجہ ہو جائیے تو سمجھ جائیے کہ پروردگار نے آپ کو حکمت عطا کی کہ آپ اپنے عیب کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں پھر یہ تو ہو گئی, یہ کامن چیزیں ہو گئی, مردوں کو یہ دیکھا وہ دیکھا. اب ذرا آپ کبھی ٹیپ چلا دیں, ہے نا, معراج میں عورتوں پہ جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ بھی ہے. وہ کیا عذاب دیا جا رہا تھا؟ ایک عورت کے دیکھا کہ اس کے سر کے بال سے پکڑ کے اسے جہنم میں لٹکایا گیا. یہ وہ عورت ہے, اور اس کا مغز جو ہے وہ پگھل کے گرمی کی شدت سے پگھل کے گر رہا تھا. پوچھا گیا یہ کون عورت ہے جو بال سے, کہہ رہی اپنے بال کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی. لاکھوں کروڑوں روپے شیمپو کے اشتہار میں لگ رہے ہیں, بال کٹنا. کل ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ وہاں پہ جلسہ ہونے والا ہے فیصلہ آباد میں, تو ساری عورتیں میک اپ کروا رہی تھی, بال کٹوا رہی, ترشوا رہی تھی کہ ہم جائیں گے جلسے کے اندر. کل دکھایا جاتا, اور یہ سب دکھایا بھی جاتا خوب کہ کمزور عقل کے لوگ بگڑتے جائیں. کوئی فیشن کر رہا ہے, دیکھو آج اس پر کوئی بولنے والا نہیں. یہ آج ہی کل دکھایا جا رہا, تو آج ہی کل معراج کی تاریخ بھی ہے. اخبار میں 2 دن سے مسلسل معراج کے سلسلے میں گفتگو آ رہی. یہ نہیں بتائی جا رہی کہ یہ ہوگا, یہ تو نہیں بتایا گیا کہ یہ ہوگا. اور سب کے یہاں بتایا گیا یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہمارے یہاں ہے دوسرے کے یہاں نہیں موجود ہے. پھر بال سے لٹکائی جائے گی, مغز اس کا پگھل کے گر رہا ہوگا. یہ کون ہوگی کہ اپنے جو بال کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی؟ یہ وہ عورت ہے, بے پردہ عورت. اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی. اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر, وہیں جا کے وہ سیاستدان کو اپنی شکل دکھانے کے لیے میک اپ بھی کرایا جا رہا, بال بھی کٹوایا جا رہا ہے, جویلریز بھی خریدی جا رہی, اس میں دکھایا جا رہا, پرس بھی خرید رہے ہیں, اچھے کپڑے بھی خریدے جا رہے. کس کو؟ ان کو دکھانے کے لیے. اور جو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی. اللہ کی نگاہ میں جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے وہ ہمیں دنیا والوں کا, یعنی ہمارے نزدیک اللہ کی وقت یہ ہو گئی. ہمارے اپنے نزدیک خود دیکھ لیں کہ اللہ کی وقت کیا ہے. یہ ہے اللہ کی وقت کہ اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے بے پردہ عورت کی. اور ہم دیکھیں کس قدر بے پردگی کو عروج دیا جا رہا ہے, کس قدر شباب دیا جا رہا ہے. آخری زمانے میں مولا کے وہ قول نہیں کہ آخری زمانے میں جو قیامت کے قریب ہوگا, یہ قیامت کے قریبی زمانہ ہے. ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے آپ کو طرح کے آرائش میں مصروف رکھیں گی. کوئی دشمن آپ کا نہیں ہوگا, سادگی سے رہیے گا, لپسٹک نہیں لگائیے گا, پاؤڈر نہیں لگائیے گا, میک اپ نہیں, کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے. اور کوئی ان لوگوں کا دوست نہیں بنا ہوا یہ جو بہت ان کے پیچھے 2000 آدمی ساتھ چل رہے, جب گھر سے نکلتی تو نکلتے گھر تک چھوڑ. کوئی ایسا نہیں ہوتا. جو جس کا دشمن ہوتا وہ اس کا دشمنی کر رہا ہوتا ہمیشہ کے لیے. تو کہا جا رہا ہے کہ آخری زمانے میں جو قیامت کے قریب ہوگا ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے آپ کو طرح کی آرائشوں میں مصروف رکھیں گے, عریانیت میں مبتلا ہوں گی, دین سے بالکل بے بہرا ہوں گی, فتنوں میں داخل ہونے والی ہوں گی, خواہشات کی طرف مائل ہوں گی, لذتوں کی طرف راغب ہوں گی, حرام کو حلال جاننے والی ہوں گی, جبکہ وہ جہنم میں جانے والی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے قانون کو مذاق بنایا ہوا, سب نے مذاق بنایا ہوا. انہیں مذاق بنا لیا کہ قرآن مذاق بن گیا, حدیثیں مذاق بن گئی, 1,24,000 انبیاء کی ساری قربانیاں مذاق بن گئی, ائمہ تعلیم کے. یعنی ہم لوگ تو زیادہ پھنسنے والوں میں سے ہیں اگر ہمارا یہ حال ہوگا کہ تمہارے لوگوں نے کیسی قربانیاں دیں. تو یہ دیکھیے کس کام کے لیے, اس کام کے لیے کیا داخل کیا جا رہا ہے, اس کام کے لیے کیا جا رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ایک عورت کو دیکھا جو زبان کے ذریعے سے لٹکی ہوئی تھی, اس کی حلق میں جہنم کی مشروب ٹپکایا جا رہا تھا. زبان کے ذریعے سے لٹکی ہوئی تھی اور حلق میں جہنم کا مشروب ٹپکایا جا رہا تھا. پوچھا یہ کون عورت ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے جسارت کرتی تھی اور سوء ادب سے پیش آتی تھی. اب تو کوئی حیثیت بھی نہیں رہی, کسی کوئی بات نہیں رہی, بہت معمولی چیز ہوگی. پہلے فرینک میں بدتمیزی شروع ہوتی, فرینک ہوتے ہوتے جب لڑائیاں شروع ہو جاتی تو وہ لڑائی بھی ہونے لگتی. اب تو بدتمیزی کرنا نہیں کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں بن گیا. عورت مرد برابر ہیں, عورت مرد برابر, یہ کہہ کے اس نوبت تک لے کے چلے گئے ہیں کہ وہ سمجھتی برابر کہاں سے ہے. جب معراج پہ ہی تو گئے تھے رسول اللہ, تو کہنے لگے اے محمد کہہ دینا باپ, ان اور لڑکیوں کے باپ سے کہہ دینا کہ ہم نے انہی کو ہم نے پیدا کیا, ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں. یعنی آپ کے فضائل میں وہاں سے گفتگو کر کے نیچے بھیجے گئے کہ ان سے کہنے کہ دل تنگ نہ ہو گئے,
بیٹیوں کے جو بیٹیاں رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے کہنا کہ دل تک نہ ہو کہ ہم نے انہیں پیدا کیا، یعنی آپ کے یہ ساری چیزیں فضائل میں بیان ہو رہی. جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی، فضائل میں بیان ہو رہا. وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہا، رسول اللہ وہاں پہ کہہ رہے کہ جس کے آگے بیٹی ہو اس کو اچھی تعلیم دے، اس کو اچھے اخلاق سکھائے، اس کو رہنے سہنے کا اچھے سہولت فراہم کرے، یہ بیٹی اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گی. یہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہے، دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے. یہ ہوا کیا کہ وہ سارا نظام بگاڑا گیا. یہ جو دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہوگی وہ دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے اور جلا رہی ہے، دونوں کام کر رہی ہے. کیا زبان درازی ہو رہی. اسی لیے بالکل ابتدا میں ہی زبان کے متعلق بتا دیا تھا کہ دیکھیں خاموشی عظیم ترین حکمت، خاموشی عظیم ترین. پہلی عبادت خاموشی، روزہ رکھنا خاموشی، پہلی عبادت بتائی جا رہی ہے، روزہ رکھنا خاموشی. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جن کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور ان کے گرد سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہیں. ایک اگر پلاسٹک کبھی بھی پھینک دیا جائے نا پھر پتہ چل جائے بھگدڑ مچ جائے. یہاں پہ کتنا بتایا جا رہا ہے، کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے. کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے. سن کوئی اثر ہی نہیں. اثر ہو پتہ چلے کہ وہ کام چھوڑ دے تو پتہ چلے کہ ہاں اثر ہو گیا. کہ سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہیں. ابھی خبر میں پتہ چلے کہ ایک خاتون کہنے لگی ہمیں دفنائیے گا تو دن کے وقت دفنائیے گا. میں نے کہا دن کو کیا ہوگا؟ پہلے اللہ یہ خوشخبری تو لائے کہ تمہیں دفن کریں ہم، پھر بعد میں دیکھا جائے گا دن ہوگا جو رات ہوگی. دن کو بھائی دن کو کیوں دفنائے گا؟ ہمیں اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا. بھائی جب بند کر دیا جائے گا اندھیرا تو ہو گیا. جب چاروں طرف سے بند کر دیا تو اندھیرا. اعمال کی روشنی پیدا کرو، اعمال کی روشنی پیدا کرو. کہا نہیں جاتا کہ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا تو یہ درود کیا کرے گا؟ اس کی قبر میں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بغیر اجازت کے شوہر سے بغیر اس کے ساتھ بچو. یہ کون ہوتا ہے؟ جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی. ضرورت ہی نہیں، کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ذرا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت معمولی چیز ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت تھی جس کا شوہر باہر چلا گیا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا کہ اس کا باپ بیمار پڑا. تو اس کا بھائی آیا کہنے لگا بابا بیمار ہے چل کے دیکھ لو. تو اس نے کہا کہ ہم کیسے جائیں، ہمارا شوہر تو باہر گیا ہوا، کس سے اجازت دے؟ کہا اچھا جاؤ اللہ کے رسول سے اجازت لے کے آؤ. اللہ کے رسول جو تھے وہ تصرف رکھتے تھے ہر چیز پہ، اگر اجازت دے دیتے تو دے دیتے. لیکن کیا قیامت تک کے لیے بات پیغام پہنچانا تھا لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ پتہ نہیں کس کے لیے پہنچانا تھا. کہیں جو مان جائے خوش نصیب اسی کے لیے پہنچانا تھا. جو نہیں مانے تو وہ بد نصیب ہی ہے. تو وہ گئے تو اللہ کے رسول منع کر دیا کہ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں، اس کا شوہر تو نہیں. بہت بیمار ہوا، یہ آخری وقت تک آ گیا. پھر بھائی آیا، آتا گیا جاتا گیا کہ اب تو بالکل آخری وقت ہو گیا چل کے دیکھ لو. پھر وہ گیا اللہ کے رسول کے بعد، پھر اجازت لے، پھر اجازت نہیں ملی، یہاں تک کہ باپ مر گیا. جب باپ مر گیا تو کہا چلو مرے باپ کا منہ دیکھ لو چل کے. وہ گیا پوچھنے کے لیے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیسے اجازت، یہیں تک کہ دفنا دیا گیا. آج کیا ہوتا ہے؟ سب بھائی سب مل کے اس کو دفنا دیتے، اس کے گھر والوں کو، شوہر کو، ساس کو، سب کو دفنا دیتے کہ تم جانے نہیں دے رہے ہو. آج یہاں الٹا کام ہوتا ہے، یہ دفنا دیے جاتے. وہ دفنا دیا گیا، آئی گئی بات ختم ہو گئی. ایک دن وہ لڑکا مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہا تھا، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، بلائے کہ یہاں آؤ. وہ لڑکا آیا، کہنے لگا اپنی بہن کو خوشخبری دے دو کہ جب اس کا باپ مرا ہے تو جہنم کے فرشتے اس پہ عذاب دینے کے لیے چلے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا کہ رک جاؤ. اس کی بیٹی نے ایک ایسا کام انجام دیا، حکم کی تعمیل کی تھی کہ اس کی وجہ سے ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. مجھ پر بھروسہ کرنے سے افضل، میری تقسیم پہ راضی رہنے سے افضل کوئی عمل نہیں. کہاں بھروسہ ہے پروردگار کی ذات پہ؟ کوئی سنائی تو جا رہی باتیں، کہاں بھروسہ ہوتا؟ بھروسہ ہوتا تو پھر عمل بھی کرتے. پھر ایک عورت کو دیکھا کہ جس کا سر سور سے ملتا جلتا تھا، اس کا باقی دھڑ جو تھا گدھے کی طرح تھا. خوف کہیں پیدا ہو رہا کہ اگر ہمیں ایسا بنا دیا جائے. بھی یہ کیا کام کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا فتنے اٹھاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی. کتنا صبح سے شام تک جھوٹ بولے. بہت سارے جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو فتنے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. اچھا رشتہ لگنے والا تھا یا کوئی چیز ہونے والی تھی، کچھ اور کام ہونے والا تھا، دعا تعویذ کرانے والوں کے یہاں جاتی، وہاں بھی جھوٹ بولا جاتا. جھوٹ بولے اتنا روتی کہ وہ بیچارہ سمجھتا ہے، بیچارہ تو خیر نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سچ کہہ رہی ہے. کبھی فیصلہ ایک طرفہ نہیں ہوتا.
تو یہ کیا کام کیا کرتی تھی؟ کہنے یہ باقی سر اس کا گدھے کے ساتھ تھا. اس کا سبب یہ تھا کہ فتنے اٹھایا کرتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی. فتنے اٹھاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی, اس لیے اس کے اوپر یہ عذاب نازل کیا گیا. پھر ایک عورت کے دیکھا جس کا بدن کا گوشت قینچی سے کاٹا جا رہا اور کاٹ کاٹ کے اسے کھانے پہ مجبور کیا جا رہا. یہ کیوں مجبور کیا جا رہا کیا پتہ ہے؟ کہ وہ اجنبی مردوں کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی. بھائی جو بھی آدمی بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر بے پردہ نکلے گا وہ اجنبی تو مرد ہیں سارے کے سارے, ان کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتے تھے, اس لیے ان کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ان کے گوشت. پھر کچھ عورتوں کو دیکھا کہ سانپ بچھو ان کے گھیرے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے نہیں گھیرے. یہ وہ عورتیں تھیں جو پاکیزگی اور ناپاکیزگی کا خیال نہیں کرتی تھی اور نماز بھی نہیں پڑھتی تھی. بچے کا پیشاب یہ وہ ہر طرح کی جتنی نجاست تھی, کسی چیز کے بارے میں نہ معلومات تھی, نہ پوچھا تھا, نہ کچھ کیا تھا, تو کیا کہتی ان تمام چیزوں کا خیال نہیں کرتی تھی, جس کی وجہ سے ان کی طرف سانپ بچھو لگے ہوئے ہیں. کس قدر غضب کا سناٹا ہے. ظاہر بات ہی ایسی ہو رہی کہ اس میں سناٹا ہونا چاہیے, اتنے غضب کا سناٹا. پھر کچھ عورتوں کو دیکھا جو کتے کے شکل کی تھی, ان کے حلق میں آگ ڈالی جا رہی تھی. یہ کون عورتیں تھیں؟ کس کی ہمت ہے جو بیان کیا؟ دیکھیں ہم نے ہمت کر کے بیان کرنا شروع کر دیا ہے ساری چیزیں, کہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. کوئی ڈر جائے گا, کوئی ایک بھی سیدھا ہو جائے گا, کسی ایک نے بھی اس پہ سبق حاصل کر لیا, کسی ایک نے بھی کوئی نیک عمل کر لیا, تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار اس کی وجہ سے اے علی اگر تمہارے ہاتھوں ایک فرد بھی ہدایت پا جائے. یاد آئی کتنی بار حدیث تو ہم دہراتے ہیں, اے علی اگر تمہارے ہاتھوں ایک فرد بھی ہدایت پا جائے تو آسمان سے آنے والی روشنی جن چیز سب سے افضل ہے, نیچے حدیث لگائی بھی گئی, سب سے افضل ہے. تو ہم نے کہا چلو شاید کوئی ایک کا کام ہو جائے, کوئی بھلا ہو جائے. پھر کیا کہا جا رہا کہ نماز دیا. پھر کچھ عورتوں کو دیکھا کتے کی شکل کی تھی, ان کے حلق میں آگ ٹپکائی جا رہی تھی. یہ عورتیں تھیں گانے بجانے والیاں تھیں. یہاں گانے بجانے کے کتنا رواج بڑھتا جا رہا, گانے بجانے کا بھی رواج بڑھتا ہے. وہ ہم کہتے نہیں, ہم کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کوئی دوا کا جو اشتہار ہوگا اس میں بھی گانا بجانا چلا ہے. وہ عورت گاتی ہوئی آئے گی, ہمارا بچہ بیمار ہے, گٹار لیے ہوئے ڈاکٹر کے پاس, تو وہ کہے پیناڈال کھا لو. پھر وہ گانا گا کے وہ کہیں گے پیناڈال کھا لو. یہ اب ایک وقت آ گیا کہ یہ بھی ہوگا, کہ گاتے بجاتے ہوئے جائیں گے رشتہ داروں کیا کہنے کے لیے بانسری لے کے کہ ابا کا انتقال ہو گیا. اتنا پاگل پنا ہو گیا گانا بجانا میوزک. تو آخری زمانے میں ہم جب چھوٹے چھوٹے سے تب بھی کہا جاتا تھا کہ آخری زمانے میں جب دجال آئے گا تو اس کا کام یہی ہوگا, روٹی سے, بے پردگی سے اور گانے بجانے سے وہ کیا کرے گا, لوگوں کو بہکائے گا. آج دیکھیے کہ بے پردگی, گانا بجانا اور کھانے کی طرف, یعنی کھانے کی طرف رکھا جائے گا. ہماری والدہ تو ہمارے بچپن کہتی تھی, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے, کہ بھائی ایک وقت آنے والا ہے جو در و دیوار سے گانے کی آواز بلند ہوگی. تو ہم لوگ جا کے دیوار کو کان لگاتے تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں سنائی ہے, پتہ نہیں اماں کیا کہہ رہی, وہ کیا کہہ رہی تھی کیا نہیں کہہ رہی تھی, وہ سنتے تھے کان میں. آج در و دیوار سے گانے کی آواز آتی کہ نہیں آتی؟ ہر جگہ گانا, ہر جگہ موبائل. اب تو سب کچھ ہاتھ پہ آ گیا. جسے خوف خدا ہوگا, جو سمجھتا ہوگا کہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا, پروردگار اسے پسند نہیں کرتا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کتنی گانے بجانے کی حدیثیں آپ کو کتنی بات سنائی گئی. کہتے ہیں کہ مجھے پروردگار نے رحمت للعالمین. اچھا مزے کی تو بات یہ ہے کہ آپ ہر فرقے کی کتابیں اگر آپ ڈھونڈ کے گانے کے نکالیے تو ہر فرقے کی کتابوں میں ہر جگہ سب میں گانے بجانے کی شدید مذمت لکھی ہوئی ہے, سب نے ایک ساتھ لکھا ہوا. اس کے باوجود اتنا شدید رواج ہے کہ کوئی حد اور انتہا نہیں. کتنا رواج ہو گیا گانے بجانے, کچھ نہیں. آئیے میرے ساتھ ڈانس کیجیے, آئیے میرے ساتھ ناچیے, موبائل کے اندر یہ ہوگا گانا گائیے. گانے کا جو پروگرام کیا جا رہا تھا, مختلف چینلز کرتے ہیں, اس میں سارے پاکستان سے لوگ جمع کیے گئے تھے, وہ گانا گا رہے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا؟ بڑے بڑے اشتہار ہیں, جتنے کھانے پینے کی ڈرنکس کی جتنی جو مشروبات ہیں, سب جو اشتہارات دیتے ہیں وہ انہی تمام چیزوں کو دیتے ہیں, گانے والوں بجانے والوں. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا عروج پا رہے ہیں یہ لوگ. آخری زمانے میں ان کا عروج کہاں پہ ہے, یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کون؟ گناہ گار لوگ. جتنے گناہ کرنے والے لوگ ہیں سب جو ہے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں سب. تو پھیلایا جائے, یہ آخری زمانہ کسی وقت بھی ظہور ہو جائے گا. پھر سمجھ لیجیے گا گنجائش نہیں رہے گی توبہ کرنے کی. اور کس منہ سے دکھائیے گا, کیا منہ کیا دکھائیے گا, کیا دکھائیے گا ان کا منہ؟ کیونکہ ہم صرف نعرے لگاتے, درود پڑھ لیتے تو بس کافی ہو جاتا. تو کسی چیز کا کوئی اثر بھی ہوتا تھا؟ کہ مجھے رحمت اللہ علیہ مجھے حکم دیا کہ بس ساز و بازوں کو مٹا دوں سب جگہ, سب کتابوں میں. آخری زمانے میں 3 بڑے فتنے ہوں گے, جس میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا راگ اور راگنی, یعنی گانا بجانا. پوری کتاب ہے, آپ وہ کتاب اٹھا کے دیکھیے, آیت اللہ دست غیب کی, گناہ کبیرہ.
تیسری یا چوتھی جلد کے اندر یا دوسری یا تیسری جلد کے اندر صرف گانے کے متعلق ساری چیز دی، گانے کی ساری حدیثیں دی ہوئی. مختلف جگہ پہ اور بھی گانے کے خلاف حدیث ہے. یہ گانے کے خلاف کی کتنی ہے. پھر کہا کہ ایک عورت نے دیکھا کہ جس کا چہرہ جل رہا تھا، بدن اور چہرہ اس کا جل رہا تھا، وہ اتڑیوں کو کھا رہی تھی. بدن اور چہرہ جل رہا تھا، وہ اپنی اتڑیوں کو کھا رہی. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ کٹنی ہے. ہمارے کل مہمان آئے تو ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کٹنی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کٹنی سے کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کہا جائے کہا گیا کہ یہ کٹنی ہے، تو آپ بتائیے کہ کٹنی کا کیا مطلب ہے. کہنے لگے کہ یہ ورغلانے والی عورت ہے، لوگوں کو بہکانے والی، لڑائی جھگڑا کرانے والی، ورغلانے والی اس قسم کی جو عورت ہے اسے کٹنی کہتی ہے. ادھر کی بات ادھر کہہ کے ورغلایا، ایک دوسرے کو بھڑکانے والے، یہی تو مطلب ہوتا ہے نا. کہ بھائی کٹنی تو عورتوں کو کہا جاتا ہے نا، کٹنا بھی کہا جاتا ہے. بعض ٹی وی پہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں بہت سارے جو اینکرز ہیں ان کا نام رکھا گیا تھا کہ یہ کٹنا ہے. یعنی کہ کوئی ایک دوسرے کو ایسے سوال جواب کرتا تھا کہ دونوں میں لڑائیاں ہونے لگتی تھی. یہ بہت سارے یہ اس میں ہوتا تھا کہ کچھ ایسا سوال آپ سے کیا ان سے کیا تو جس سے کیا لڑائی جھگڑا ہونے لگا. تو کیا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو کٹنی عورتیں ہیں. یہ کیا کام کرتی ہیں؟ لوگوں میں لڑائیاں کرواتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو دیکھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، دیکھنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیے گا تو یہ تو وہ چہرے ہیں جو ہمیں دکھائے گئے رسول اللہ کو کہ دکھائے گئے، لیکن جب اصل قیامت برپا ہوگی پھر جو بتائی گئی کہ پوری لسٹ وہ بھی گنائی گئی ہے الگ سے کہ جب اصل قیامت برپا ہوگی تو لوگ کیسے آئیں گے. ایسا نہیں کہ یہ شکلیں جو دکھائی گئی، یہ باتیں جو دکھائی گئی سب ایسے ہی ہے، ایسے نہیں ہے. جب قیامت برپا ہوگی تو لوگوں کے اصل شکل میں نہیں آئیں گے. وہ جیسے دنیا میں جو حرکتیں کر رہے تھے اس والی شکل میں آئیں گے وہاں پہ، جیسی آپ کی ہوگی. یہاں تو کتنی خوبصورت بنتی رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کیا ہوگا جب اصل قیامت برپا ہوگی؟ مغرور لوگ، کتنی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، ہم بھی آپ کے درس سنتے رہتے ہیں نیچے بیٹھ کے جو دوسرے علماء دیتے، کہ چونٹی کے شکل میں آئیں گے لوگ، ان کو رونتے ہوئے قیامت کے میدان میں ان کو جائیں گے. یہ کون لگتے ہیں؟ غرور کرنے والے لوگ. یہ لوگ غرور کیا کرتے تھے. کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے سور و بندروں کی طرح مست ہو چکے ہوں گے. کتنے لوگ ہوں گے جن کے آگ کی قینچی سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں کتابوں میں درج ہے. کتاب خریدیے، پڑھیے. ہر چیز تو یہاں نہیں بتائی جا سکتی نا. کتاب خریدیے، اس کا شوق رکھیے، پڑھیے. اس لیے پڑھیے کہ ہمیں آگے جانا ہے اور کام کرنا ہے. تو جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں ہوگی، ہمیں خبر زندہ ہیں غنیمت جانی ہے. جب تک سانس چل رہی زندہ ہے نا، خدا کا شکر بھیجیے. اور خدا کا شکر بھیجیے تو کیا کام کیجیے؟ اصلاح کیجیے تاکہ آخرت میں فلاح پا سکیں. بخشتے تو جائیں گے کہ محمد سے محبت کرتے ہیں تو ہم بخشتے تو جائیں گے. بھائی بخشے جائیں گے کتنے ہزار سال کے بعد. جب ایک بندہ سے حساب لیا گیا کہ حساب دو تو کہنے لگا کس بات کے حساب؟ ہمارے پاس تھا کیا جو حساب دیں؟ تو ہر جگہ سے وہ آرام کے ساتھ گزرتا ہوا نیکوکار تھا، جنت میں سیدھے چلا گیا. اس کے ساتھ ہی میدان قیامت میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ. وہ 500 سال کے بعد آئے. اب کہاں کا 500 سال بعد پتہ نہیں، کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. وہ 500 سال کے بعد وہاں پہنچا تو دوسرا شخص جو تھا اس نے آ کے پوچھنے لگا، دریافت کرنے لگا، تم اتنے سال تک میدان قیامت میں کر کیا رہے تھے؟ آپ سوچیں کہ میدان قیامت میں جہاں کیسی دھوپ ہوگی، کیسی پریشانی ہوتی، کیسی ہولناکیاں ہوں گی کہ ابھی ہم جانے والے ہیں، میزان پہ جانے والے ہیں، ابھی ہمیں پل صراط سے گزرنا ہے، ابھی طرح طرح میزان کی کتنی چوکیاں سب سے ہمیں جانا ہے. تو سب کتنی ہولناکیاں ہوگی. تو وہ 5 سال تک میدان قیامت میں کھڑے رہے تو کتنی ہولناکیاں تھی. کہ کیا کریں، ہم بہت پیسے والے آدمی تھے تو ہمارا حساب ہو رہا تھا. حساب ہوتے ہوتے یہاں تک کہ 500 سال گزر گئے. تو بھائی اپنا حساب کرتے کرتے کتنے 100 سال گزر جائیں گے. اس کے لیے ہمیں ایسے اعمال انجام دینے چاہیے. سننے سنانا اسی لیے کہ ہمیں ایسے اعمال انجام دینا چاہیے کہ جس سے کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. جی کتاب ہے معراج، آیت اللہ دست غیب کی لکھی ہوئی پوری کتاب ہے. خریدیے. بہت ساری باقی کتنی چیزیں چھوڑ دی، کتنی چیزیں اس میں سے کٹ کر کے بیان کی کہ کچھ بیان کرنے والے.
پڑھنے میں اور ہے کہ وہ آپ پڑھ لیجیے گا، بیان کرنے میں اور ہے کہ کہاں بیان کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہتی ہیں، دیکھنا چاہتی ہیں، تو یہ معراج آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے، خریدیے، پڑھیے، اور پڑھنا بھی چاہیے کہ ہمارے نبی کو معراج ہوئی، کتنی عظمت ملی۔ اب ہماری معراج کیا ہے بتائیے؟ حدیث ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی، لیکن نماز کیا کام کرتی ہے؟ بس تبھی معراج ہے، یاد رکھیے گا، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن نماز کیا کام کرتی ہے؟ بے حیائی و بری باتوں سے باز رکھتی ہے۔ اگر بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رہ رہے ہیں تو یہ معراج نہیں ہو رہی۔ بہت ساری لوگوں کو کیا کرتے ہیں، حدیث الشیعہ کی روایت تھی، کیا روایت تھی؟ جب تک تم نماز بے حیائی بری بات سے نہیں روکتی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کے بجائے بس تو وہ علی معراج جو ہے وہی ہماری معراج ہے، نماز کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی نماز نہیں۔ یہ جتنے عیب سارے گنائے گئے ہیں، سارے بتائے گئے ہیں، اس کو سب سمجھیے، اس کو دل پہ لیجیے، خوف زدہ ہوئیے، تاکہ ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑیں، اور چھوڑنے کے بعد ہم جو ہے ایسے مقام تک پہنچ سکیں جس کے لیے ان لوگوں نے قربانی دی تھی کہ ہمارے ماننے والے ایسے ہو جائیں۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ يا صاحب السماء